بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس وقت ہمارے نظر میں انتہائی حساس معاملہ ہے کہ ملعون سلمان رشدی پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے عمران خان نیازی کے بیان دینے کے بعد صہیونی لابی اور عالمی میڈیا کھل کر عمران نیازی کی پشت پناہی پہ اتر آیا ہے، جو مغربی اشرافیہ کا پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تعصب کا واضح ثبوت ہے۔ اس وقت دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں، ذرائع ابلاغ ہوں، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کا ادارہ عمران نیازی کی باغیانہ سرگرمیوں کو جائز جمہوری جدوجہد باور کرانے اور اسے اپنی مملکت کے آئین کے خلاف سرکشی پہ اکسا رہی ہے۔ واضح رہے، جس دن عمران نیازی نے شاطم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمان رشدی پہ حملہ کی مذمت کی ہے، اسی روز سے عالمی صہیونی لابی نے پاکستان گورنمنٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے اقوام متحدہ کے فورم سمیت عالمی ذرائع ابلاغ کو عمران کے حق میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، تاکہ ان کی باغیانہ سرگرمیوں کو جمہوریت کا کور دیا جا سکے، اور اس مقصد کے لیے بھی کہ کسی طریقے سے پھر پاکستان کے الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے سے اسے دوبارہ اقتدار پہ لایا جا سکے اور اپنے مہرے کو ایک بار پھر پاکستان کے تخت پہ بٹھایا جا سکے۔ اس وقت پاکستان کی ریاستی ادارے شدید ترین عالمی دباؤ میں بھی ہیں، اور عمران خان کی لامحدود مالی کرپشن، ممنوعہ غیر ملکی فنڈنگ اور باغیانہ سرکشی کے خلاف کسی بھی کارروائی میں التوا اور تاخیر کی پالیسی پر گامزن نظر آ رہی ہیں۔ عمران نیازی اور اس کی ذریت خود کو آئین و قانون سے ماوراء سمجھتی ہے۔ اگر ریاستی اداروں نے عالمی دباؤ میں آ کر مملکت کی چولے ہلانے والے قومی مجرم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی سے گریز کیا، تو یاد رکھیں جمعیت علماء اسلام مملکت پاکستان کی نظریاتی اساس اور آئین کے تحفظ کی خاطر اپنا کردار ادا کرنے سے گریز نہیں کرے گی۔ ہم اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی فورم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ہمدردیوں کا محور و مرکز عمران خان نیازی کیوں؟ پاکستان میں اس سے پہلے سابق وزراء اعظم کے خلاف عمران خان کی حکومت نے جس طرح کی انتقامی کارروائیاں کی اور ملکی اداروں کو ان کے خلاف استعمال کیا اور ان کو اور ان کے خاندان کو جیلوں میں ڈالا، کیا کبھی ایک مرتبہ بھی آپ لوگوں نے ان کے ان اقدامات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کی اقدامات غیر جمہوری ہیں؟ آج جب
الیکشن کمیشن کی طرف سے واضح طور پر ان کی چوری کے اقدامات قوم کے سامنے لائے گئے تو عالمی ادارے، اقوام متحدہ اور اسرائیلی چینلز اس پر تل ملائے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اور اپنا واضح بیانیہ اس کے حق میں دینے سے گریز نہیں کر رہے۔ ہم ان سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ وہ کیا پاکستان کے آئین سے منحرف، پاکستان کا قانون شکن، اس کی نظریاتی اساس پر تلواریں مارنے والا، اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے والا، آپ کس نظریے سے اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں؟ جب گوانٹانامو بے میں انسانی حق پامال ہو رہا تھا اور درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں قیدیوں پر ظلم ڈھائے گئے، تاریخ اس مظالم کو لکھتے ہوئے اس کے قلم کانپتا ہے۔ اس وقت تو آپ لوگوں نے ان مظالم کو سپورٹ دیا تھا، کہاں چلی گئی تھی آپ کی اس وقت انسانی حقوق کے تحفظ کا نظریہ؟ ابو غریب جیل میں جب قیدیوں کو، زندہ انسانوں کو کتوں کے ذریعے نوچا گیا، اس وقت آپ کو انسانی حقوق کیوں نظر نہیں آئے؟ اس وقت آپ کا فورم کیوں نہیں تل ملایا؟ اس کو انسانی حق کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ آج بھی عافیہ صدیقی امریکی جیل میں سڑ رہی ہے، کس جرم کی برداشت میں؟ ان کی ماں، بوڑھی ماں، اپنی بیٹی کے انتظار میں سسکتے سسکتے دنیا سے چلی گئی۔ کیا انسانی حقوق کے فورم کو اس وقت کوئی انسانی حق یاد نہیں آیا؟ صرف یہ ہمدردی عمران خان کے لیے کیوں؟ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں صہیونی قوتوں پر بھی، اقوام متحدہ پر بھی، ان عالمی قوتوں پر بھی کہ جو پاکستان کے ایک آئین شکن مجرم کی اس طرح پشت پناہی کر رہی ہو۔ آج اسرائیل کے صہیونی ٹی وی چینلز کو کیوں تکلیف ہو گئی ہے؟ کیوں وہ تل ملا رہے ہیں؟ ہم نے تو 12 سال پہلے کہہ دیا تھا، لوگ ہم سے ثبوت مانگتے تھے، ہم نے وقت کہا ثبوت وقت فراہم کرے گا۔ آج وقت نے وہ ثبوت فراہم کر دیا ہے۔ کہاں سے فنڈنگ ہوئی؟ اسرائیل سے ہوئی۔ کہاں سے فنڈنگ ہوئی؟ انڈیا سے ہوئی۔ کہاں سے فنڈنگ ہوئی؟ وہ تمام ریکارڈ اب قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ لہذا اسرائیل ہو، صہیونی قوت ہو، وہ عالمی ادارے جو انسانی حق پر دنیا کو بلیک میل کر رہی ہے، ان کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ چال نہیں چلے گی۔ یہ ایک مجرم جو دھاندلی کے ذریعے قوم پر مسلط ہوا تھا، اس کو پاکستان کی سیاست سے نکال باہر کیا جائے گا اور پاکستان پر دوبارہ اس کو مسلط کرنے کی ہر کوشش ناکام بنائی جائے گی۔ ہم میدان میں ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا کارکن اور پوری قوم ایک زندہ قوم ہے اور اخلاقی طور پر اس حد تک مری ہوئی نہیں کہ اس قسم کے اپنی تہذیب کے باغیوں کو دوبارہ اپنے ملک پر اور اپنے سروں پر مسلط کرنے کا موقع دے گی انشاءاللہ العزیز۔